السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز۔ ڈیئر فرینڈز، اس چینل میں آپ کو ملیں گی بہت ہی اچھوتے ناولز، بہت ہی دلچسپ کہانیاں اور رومانٹک ناولز۔ سو ہمارے ساتھ رہیے، اور اس سے پہلے کہ ہم اپنی کہانی کا آغاز کریں، اس چینل کو لائک کر دیں، اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن ضرور پریس کر دیجیے گا تاکہ ہمارے چینل سے آنے والے ہر نیو نوٹیفیکیشن کی خبر سب سے پہلے آپ کو ملے۔ ناول کا نام ہے عزت اور اس کی قسط نمبر ہے 6۔ تمہاری عارض سر سے بات ہوئی؟ علیزی اور شبینہ کے جاتے ہی اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر آہستہ سے پوچھا، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی کہ پچھلے 2-4 دنوں سے ابھی کچھ چپ چاپ اور اداسی تھی۔ نہیں، کسی غیر مرئی نقطے پر نگاہیں ٹکائے اس نے جواب دیا۔ زری کو تعجب ہوا، کیونکہ وہ تو ایک دن بھی ان سے بات کے بغیر نہیں رہتی تھی۔ اس نے افسردگی سے کہا، آپ گینی کو یونیورسٹی میں اپنے انگلش کے ینگ اینڈ ڈیسنٹ لیکچرر عارض سبحان ملک سے پہلی ہی نظر میں پیار ہو گیا تھا، لیکن اس نے انہیں کچھ بتایا نہیں تھا، اور شاید وہ بھی سب کچھ جان کر انجان بنے ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے بھی کبھی کچھ ظاہر نہیں کیا تھا۔ ایسے دن گزر گئے، پھر ان کا دونوں کا ماسٹرز بھی مکمل ہو گیا، لیکن پھر بھی سر عارض سبحان سے ان کا رابطہ ویسے ہی تھا۔ وہ کسی نہ کسی بہانے سے ان کے روز بات کر لیتی، لیکن یہ بات صرف وہ دونوں ہی جانتی تھیں۔ صحیح، لیکن یار کب تک تم ایسے ہی ایک طرفہ محبت کا درد سہتی رہو گی؟ اسے اپنی پیاری سی کزن اور دوست کو یوں اداس اور اجڑی حالت میں دیکھ کر بہت افسوس ہو رہا تھا۔ جب تک انہیں خود احساس نہیں ہوتا میری محبت کا، وہ عجیب سے روٹھے پن سے بولی۔ اور انہیں احساس کب ہوگا؟ اس نے آبگینے کی طرف دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا کچھ بھی، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ اف فابی، تم پیار میں ضد اچھی نہیں ہوتی۔ اس نے اسے سمجھانا چاہا، اور پھر غور سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا، اور اس چہرے پر اداسی اور سوگواری تھی۔ رو رو کر آنکھیں بھی سوج ہوئی تھیں، اور لیکن اس سوگواریت میں بھی وہ بہت پیاری اور معصوم لگ رہی تھی۔ لیکن یار ایسا کب تک چلتا رہے گا؟ گھر میں تمہاری شادی کی بات چل رہی ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر وہ اور بھی پریشان ہو گئی۔ بات چل رہی ہے شادی کی؟ ہوئی نہیں، اور میں کہہ چکی ہوں فیصل سے شادی کبھی نہیں کروں گی، وہ یکدم غصے سے بولی۔ لیکن ملکوں کے خاندان میں بھی شادی نہیں ہو سکے گی تمہاری، تم جانتی ہو نا زید خان کی لڑائی چل رہی ہے ان کے ساتھ، اور کیا پتہ سر عارض بھی ملک کے بعد کے کچھ لگتے ہوں۔ اس کو غصے میں دیکھ کر وہ نرمی سے اسے سمجھانے والے انداز میں بولی۔ پتہ نہیں، بس مجھے یقین ہے میں اپنے اللہ پر، میری مدد وہ ضرور کرے گا۔ وہ یقین سے بولی۔ اللہ کرے سب ٹھیک ہو جائے، آمین۔ اس نے بھی دل سے دعا کی۔ تم ان لوگوں کو چھوڑو اور سر کو دیکھو وہ آن لائن ہیں یا نہیں، اس نے بے چینی سے کہا، اور زرمینی نے اپنا سیل اٹھا کر واٹس ایپ آن کی اور سر کا لاسٹ سین چیک کرنے لگی، جو کچھ دیر پہلے ہی کا تھا۔ کیا ہوا؟ سر آن لائن ہو گئے؟ کیا کہوں ان سے، ان کا حال پوچھو یار، اس نے کہا، اور تیزی سے اس کے ساتھ لگ کر بیٹھ گئی۔ زرمینی نے تیزی سے میسج ٹائپ کرنا شروع کیا، اور وہ بہت دھیان سے دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل جواب کا منتظر تھا، پتہ نہیں جواب آتا بھی ہے کہ نہیں۔ اف ڈرائیور بابا، آپ ایک بار ٹھیک سے گاڑی چیک تو کر لیتے، وہ خوف سے جھنجھلا کر بولی، اور گاؤں سے نکل کر شہر والی روڈ پر چڑھتے ہی ان کی گاڑی کو پتہ نہیں کیا ہوا تھا، وہ اچانک ہی بند ہو گئی۔ وہ کچھ دیر تو اندر بیٹھی رہی، لیکن پھر برا سا منہ بنا کر باہر نکل آئی۔ ایک تو اسے پیپر کی ٹینشن تھی، دوسرا اتنی شدید گرمی، اس کا دماغ گھوم رہا تھا۔ بالکل ٹھیک تھی گاڑی بیٹا جی، پتہ نہیں اچانک کیا ہوا۔ وہ خود بھی پریشان ہو گئے، وہ تو شکر تھا کہ پیپر 1 بجے شروع ہونا تھا۔ چلیں پھر دیکھیں اس کو، پتہ نہیں محترمہ کو کیا مسئلہ ہو گیا ہے اچانک ہی، وہ دھیرے سے کہہ کر تھوڑا سائڈ پر ہو کر کیکر کے نیچے کھڑی ہو گئی، اور گاؤں کی طرف سے آنے والی سڑک کو تکنے لگی، لیکن وہاں بھی سوائے ان کے کسی کا نام و نشان نہیں تھا۔ اس نے بیزاری سے نظریں گھما کر ایک نظر ڈرائیور بابا کو دیکھا جو گاڑی چیک کر رہے تھے، تبھی ایک بلیک پراڈو زن سے اس کے پاس سے گزری۔ وہ یکدم چونکی، کیونکہ وہ گاڑی گاؤں کی طرف ہی آ رہی تھی، لیکن پھر سے جھٹک کر وہ ڈرائیور بابا کی طرف متوجہ ہوئی۔ کچھ پتہ لگا؟ نہیں بیٹا، دیکھ رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، اس نے برا سا منہ بنایا اور واپس ادھر ہی آ گئی۔ تبھی اس نے دیکھا کہ وہ گاڑی بہت آگے جا کر واپس آ رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی، اور اس نے چندھائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ گاڑی میں موجود شخص نے عین اس کے سامنے یکدم بہت بڑی ساری اور زور سی بریک لگائی۔ وہ ڈر کے آنکھیں بھینچ کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ کیا ہوا مسٹر جنبی؟ وہ ایسے ہی آنکھیں بند کر کے کھڑی تھی، تبھی روبدار گھمبیر آواز اس کے سماعتوں میں ٹکرائی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھولیں۔ اپنے سامنے سجنبی کو ایسے حلیے میں دیکھ کر اس کا منہ کھلا کا کھلا رہ گا۔ کیا ہوا؟ آپ اتنی حیران کیوں ہیں؟ کوئی بھوت دیکھ لیا آپ نے؟ وہ گاڑی سے نکل کر گلاسز اتار کر عین اس کے مقابل آ کر رکا، اور بڑی فرصت سے اس کی گرمی سے تمتماتے چہرے کو بغور تکنے لگی۔ اس کی معصومیت بھرے چہرے کو دیکھ کر اس کا 2 دن پہلے والا غصہ بھی پل بھر میں ہی کہیں اڑن چھو ہو گیا تھا۔ وہ آپ؟ وہ کچھ بولتے بولتے اچانک ہی چپ کر گئی،
کیونکہ ڈرائیور بابا ان کی طرف ہی آ رہے تھے اور اس نے پری کی نظروں کی تعاقب میں دیکھا تو تیزی سے قدم اٹھاتا ڈرائیور بابا کی طرف بڑھ گیا، لیکن وہ ابھی بھی وہیں جمی کھڑی تھی۔ کیا بات ہے چاچا؟ اس نے پریشان سے اپنی طرف آتے ڈرائیور بابا سے ملامت کرتے ہوئے پوچھا۔ چھوٹے خان، گاڑی خراب ہو گئی ہے اور پری گڑیا کے پیپر کا وقت بھی ہو رہا ہے۔ ڈرائیور بابا نے اسے اپنی پریشانی بتائی۔ آپ تو ملک سبحان کے ڈرائیور ہیں نا؟ اس نے پہلے بھی کافی بار ان کو ملک سبحان کے ساتھ دیکھا، اس لیے تصدیق چاہی۔ جی چھوٹے خان، وہ بھی مؤدب لہجے میں بولا۔ اوہ، تو محترمہ ملک سبحان کی صاحبزادی ہیں؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر زیر لب بڑبڑایا۔ آپ پریشان نہ ہوں، میں لے جاتا ہوں آپ پری کو۔ آپ بھی گاڑی ٹھیک کروا کے کالج آ جائیے گا۔ اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو میں گاڑی سے نکال لیں، وہ سنجیدگی سے کہتا پھر اس کی طرف مڑا۔ آپ کی گاڑی ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا، اس لیے آپ کو میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو بحفاظت کالج پہنچا دوں گا، اس نے سنجیدگی سے کہا اور اپنی گاڑی کے پاس جا کر اس کا جواب کا انتظار کرنے لگا۔ پری بھی آپ چھوٹے خان کے ساتھ چلی جائیں، یہ آپ کو کالج پہنچا دیں گے۔ ڈرائیور بابا اس کے پیچھے ہی چلے آئے تھے۔ اس نے ایک نظر سامنے بڑی شان سے کھڑے اس خوبرو شخص پر ڈالی اور پریشانی سے ڈرائیور بابا کی طرف دیکھا، لیکن وہ فکر سے بولی، نہیں بتاؤں گا گڑیا، میں بھی جلدی پہنچ جاؤں گا، آپ جائیں۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اس نے اجنبی کی طرف دیکھا جو بڑی بے نیازی سے کھڑا تھا اور اس کی ہاں کرتے ہی وہ گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بھی اپنا بیگ اٹھایا اور اس کی گاڑی کی طرف آ گئی۔ آگے آ جائیں مسٹر اجنبی، میں آپ کو کوئی ڈرائیور نہیں لگ رہا جو آپ کو لیے آپ کی گاڑی ڈرائیو کر رہا ہو، اور اس طرح سے جو آپ پیچھے بیٹھ رہی ہیں، عجیب ہے۔ اس نے فرنٹ ڈور کھول کر تھوڑا آگے سر جھک کر سرمردگی سے کہا، اور پری نے ایک نظر ڈرائیور بابا کی طرف دیکھا، پھر بغیر کچھ کہے فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گئی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کر کے شہر والے روڈ پر ڈال دی، سپیڈ بڑھا دی۔ وہ کچھ دیر میں تو اس کے بولنے کا انتظار کرتی رہی۔ جب وہ نہ بولا تو اس نے بھی مایوس ہو کر بیگ سے سیل نکالا اور واٹس ایپ کھول کر بیٹھ گئی۔ وہ جو اس انتظار میں لب بھینچے ڈرائیور کو دیکھ رہی تھی، پہلے وہ بولے گی، اس کو سیل میں مصروف دیکھ کر اس کا موڈ اچانک ہی خراب ہو گیا، کیونکہ اپنا یوں نظر انداز ہونا اس سے برداشت نہیں ہوا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے گاڑی کو بریک لگائی، جو اپنا دھیان فون میں لیے بیٹھی تھی۔ اس کا سر زور سے ڈیش بورڈ سے ٹکرایا، وہ سیل بھی ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ اف! اس نے جلدی سے اپنے دکھتے سر کو دونوں ہاتھوں سے تھاما۔ اوہ، آئی ایم ریئلی ویری سوری مس اجنبی، یہ سب نہیں کرنا چاہتا لیکن پھر بھی ہوگا۔ اس نے جلدی سے پری کو پکڑ کر سیدھا کیا، اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں درد کی شدت سے پانی جمع ہو گیا تھا۔ اس ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں مسٹر اجنبی، اگر آپ کو مجھ سے اتنی ہی نفرت تھی تو لاتے ہی نہ ساتھ۔ میں کوئی زبردستی نہیں چاہ رہی تھی آپ کے ساتھ، جو آپ ایسے سلوک کر رہے ہیں میرے ساتھ، وہ بے بھر کر بولی، اس کے ہاتھوں کو جھٹک کر سیدھی ہو کر اپنے سر کو سہلانے لگی۔ مجھے نفرت نہیں آپ سے، تو پھر یہ سب کیا ہے؟ وہ غصے سے اپنے سر کی طرف اشارہ کر کے چیخی۔ کچھ بھی نہیں، بس کوئی مجھے اگنور کرے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور آپ بھی مجھے اگنور کر رہی تھیں۔ اس نے صاف گوئی سے جواب دیا اور اپنے سر کا درد بھول کر حیرانگی سے اسے دیکھنے لگی۔ میں نے کب اگنور کیا آپ کو؟ بتائیں۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی کیا، اور اس دن بھی کیا جب ہم دوسری بار باغ میں ملے اور آپ کے ساتھ ایک لڑکی بھی تھی جس کے سامنے آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے نہیں جانتی، حالانکہ ہم پہلے مل چکے تھے اور ہماری بات بڑے اچھے انداز میں ہوئی تھی۔ اوہ، مطلب آپ اس لیے مجھ سے غصے ہوئے تھے تب؟ اس نے اس بات میں سر ہلا کر دوبارہ گاڑی سٹارٹ کی۔ اوہ، مجھے نہیں پتا تھا آپ اتنی چھوٹی بات پر غصہ کریں گے، وہ منہ بنا کر بولی۔ میرے لیے یہ چھوٹی بات نہیں، وہ سامنے دیکھتے ہوئے سپاٹ لہجے میں بولا۔ تو پھر؟ اس نے ساتھ بیٹھے اس خوبرو بندے کو دیکھا جو سپاٹ چہرہ لیے لب بھینچے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ اتنی سی دیر میں اسے بھی اندازہ لگانا یہ بہت مشکل نہ ہوا کہ واقعی یہ بات اس کے لیے چھوٹی نہیں تھی۔ تو پھر یہ کہ میں بحث کے موڈ میں نہیں، اتنے روکھے جواب پر اسے چپ ہی لگ گئی۔ یہ وہ انسان تو نہیں تھا جس سے پہلے دن وہ باغ میں اتنے اچھے موڈ میں ملی تھی۔ گاڑی روکے مسٹر، مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا، وہ یک دم زور سے بولی، اس کی آواز میں نمی گھل گئی تھی۔ سوری، یہ گاڑی اب کالج کے سامنے ہی رکے گی، اب میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ میں ڈرائیور نہیں جو آپ کا حکم مانوں، وہ لب بھینچ کر بول رہا تھا۔ جانتی ہوں اچھے سے ڈرائیور آپ جیسے اکڑو سڑیل کھڑوس اور دو چہرے والے نہیں ہوتے، وہ بھی تب کے بدتمیزی سے بولی اور اس پر امڑ آنے والے کہکے کو لب بھینچ کر روکا اور اس کی طرف دیکھ کر پوچھا، تو پھر کیسے ہوتے ہیں ڈرائیور؟ مجھے نہیں پتا کیسے ہوتے، لیکن آپ جیسے تو بالکل نہیں ہوتے، وہ اب روٹھے پن میں جھنجھلا کر بولی۔ اوکے، اس نے زیر لب مسکرا کر کہا، جو اس سے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس کے مسکرانے پر تنگ کر بولی، اب آپ ہنس کیوں رہے ہیں؟ میرا منہ میری مرضی، اس نے کندھے اچکا کر کہا۔ بہت ہی عجیب ہیں آپ، مجھے تو ابھی تک آپ کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ مجھے سمجھنا اتنا آسان نہیں، خیر بتائیں آپ کو کیا سمجھ نہیں آئی؟ یہ ہماری تیسری ملاقات ہے، اور تیسری ملاقات میں یہ تیسرا روح بدلا ہے آپ نے۔ چہرے پر بلا کی سنجیدگی کے لیے بڑا ہینڈسم سا لگ رہا تھا۔ یہی میرا اصلی روپ ہے مسٹر اجنبی۔ وہ پہلے والا؟ اس نے حیرت سے آنکھیں پھیلائیں۔
وہ بھی میرا ہی ہے. اصل میں جب میں گاؤں آتا ہوں تو وہ روپ ہوتا ہے, جب میں شہر جاتا ہوں تو یہ تو وقت ہی بتائے گا مس. اس نے غصے سے بڑبڑاتے ہوئے جیسے ہی گاڑی سٹارٹ کی اچانک ہی سیل بجنا شروع ہو گیا. اس نے متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھا کیونکہ وہ بیل اس کے سیل کی نہیں تھی. تبھی اس کی سیٹ کے نیچے پری کا سیل نظر آیا جو تب اس کے ہاتھ میں گر گیا اور شاید وہ اٹھانا بھول گئی. اس نے سیل اٹھا کر دیکھا, کال ڈرائیور بابا کی آ رہی تھی. اوہ سیل تو یہاں بھول گئی پاگل لڑکی, وہ بڑبڑایا. چلو ڈرائیور چاچا کو دے دوں گا. اس نے کال اٹینڈ کر کے انہیں بتایا اور زن سے گاڑی بھگا کے لے گیا. جب وہ گھر سے نکلا تھا تو کافی اسٹریس تھا, اس لیے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی پری ایسے بیہیو کر گیا. لیکن اب پری کی بدتمیزی دیکھ کر اس کا موڈ خراب ہو گیا اور غصہ بھی بڑھ گیا تھا. وہ اسٹیئرنگ پر ہاتھ مار کر غصے سے بڑبڑایا, یہ بدتمیزی بہت مہنگی پڑے گی تمہیں پری. ایسے ہی بڑبڑاتا زن سے گاڑی بھگا لے گیا. کیسر خان چھوڑو میرا ہاتھ, مجھے ایسی فضول اور بیہودہ حرکتیں بالکل نہیں پسند. اس نے غصے سے کراتے ہوئے آہستہ آواز میں کہا اور اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی, لیکن اس کی گرفت مضبوط ہونے کی وجہ سے چھڑوا نہ پائی. بے بسی سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کیسر خان ظہیر خان اور شمشاد بیگم کو لے کر حویلی آیا ہوا تھا. اس نے بہت دیر آبگینے کے وہاں آنے کا انتظار کیا پر وہ وہاں ان کے سامنے نہیں آئی. لیکن جیسے ہی اسے موقع ملا اس نے آبگینے کا راستہ روک لیا. کیوں چھوڑوں؟ میں نے تیرا ہاتھ چھوڑنے کے لیے نہیں پکڑا. وہ اس کے قریب آ کر خباثت سے مسکرایا تو اسے الجھن سی محسوس ہونے لگی. اس نے اپنے آنسو اندر اتارنے کی کوشش کی لیکن پھر بھی وہ باہر نکل کر اس کی گال پر پھیل گئے. ارے ارے روک کیوں رہی ہو میری جان, میری نازک سی شہزادی. وہ اس کے مزید قریب آیا لیکن اس بار آبگینے نے یکدم زور سے دھکا دیا اور اسے خود سے دور کیا اور غصے سے چیخی, دور ہٹو کیسر خان ورنہ منہ توڑ دوں گی تمہارا. اپنے کمرے سے نکل کر ہال کی طرف جاتے زید خان نے آواز سنی تو تیزی سے اس کی طرف بڑھا جس کی طرف سے زید خان آ رہا تھا اور اس طرف آبگینے کا چہرہ تھا لیکن کیسر خان کی اس طرف پیٹھ تھی, اس لیے وہ زید کو دیکھ نہیں پایا. بکواس بند کر, کب سے سمجھ رہا ہوں تجھے لیکن تو سمجھ ہی نہیں رہی. خیر تجھے تو میں شادی کے بعد پوچھوں گا. یہ جو تو اکڑ دکھا رہی ہے نا یہ سارے نکال دوں گا. خبردار جو تو اپنے بھائیوں کے پیچھے لگ کے اس سے شادی سے انکار کرنے کا سوچا بھی, مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا. وہ زید خان کے آنے سے بے خبر اس کے دونوں بازو دبوچ کر اسے دیوار سے لگائے غصے سے کراتے ہوئے دھمکیاں دے رہا تھا. اسے دیکھتے ہی زید خان کا پارا چڑھ گیا اور آنکھوں میں خون اتر آیا. زید لالا پلیز بچائیں مجھے اس جنگلی سے. وہ زید کے پاس دیکھ کر روتے ہوئے چیخی. زید نے پیچھے سے کیسر کو کالر سے دبوچ دیا. تبھی اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور آبگینے کے بازو پر اس نے گرفت یکدم ہی ڈھیلی پڑ گئی. وہ بھی موقع پا کر تیزی سے پیچھے ہو گئی. ارے واہ سالے صاحب بھی آ گئے. وہ رٹھائی سے مسکراتی اس کی طرف مڑا. ان دونوں کو آمنے سامنے دیکھ کر وہ ڈر کر زید کے پیچھے ہو گئی. آبگینے گڑیا کمرے میں جاؤ آپ. اس نے آبگینے کو کمرے میں بھیج کر اس کا کالر چھوڑ کر گریبان سے پکڑ کر کھینچا. یہ کیا کر رہے ہو زید خان, چھوڑو میرا گریبان. اب کی بار وہ غصے سے گرایا اور اپنا گریبان چھڑوانے کی کوشش کرنے لگا لیکن زید خان نے کالر کو اتنی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا کہ چھڑوانا آسان نہیں. بتاتا ہوں ابھی سب کے سامنے, اتنی بھی کیا جلدی ہے. زید 16 بار نظروں سے اسے گھورتے ہوئے چیخا اور کھینچتا ہوا ہال کی طرف بڑھا جہاں سب لوگ موجود تھے. چھوڑو مجھے زید خان, یہ تم اچھا نہیں کر رہے, تجھے بہت مہنگا پڑے گا یہ سب. اور جو بھی ابھی کہنا چاہتا تھا کرنا چاہتا تھا. آبگینے سے نفرت کرتی تھی لیکن وہ سچ میں اس سے پیار کرتا تھا اور ہر حال میں اسے پانا چاہتا تھا. مہنگی تو اب تجھے بھی پڑے گی کیسر خان, تمہاری یہ گھٹیا حرکت سمجھے. وہ دانت پیس کر کھرایا اور اس کا گریبان چھوڑ کر بازو سے دبوچ لیا. وہ منگیتر ہے میری اور یہ ہم دونوں کا ذاتی معاملہ ہے. شٹ اپ. وہ تیری منگیتر ہونے سے پہلے بہن ہے میری, عزت ہے وہ ہمارے گھر کی. اس کے ساتھ ایسے رویہ تیرا تو میں منہ توڑوں گا گھٹیا انسان. آج تو میں فیصلہ کروا کے چھوڑوں گا. وہ غصے سے کہتا اسے کھینچتا ہوا ہال میں لے کر آیا. سب ان کو ایسے دیکھ کر حیرت و پریشانی سے کھڑے ہو گئے. یہ کیا بےہودگی ہے زید خان. آغا جان نے غصے سے بیٹے کو گھورا. یہ مجھ سے نہیں اپنے لاڈلے داماد سے پوچھیں آغا جان. وہ بھی غصے سے لال ہوتے ہوئے بولا. میں کچھ سمجھا نہیں زید. راغب علی خان نے سوالیہ نظروں سے ان دونوں کو دیکھا. کیسر خان تم بتاؤ گے یا میں ہی بتاؤں سب. اس نے کیسر خان کو گھورتے ہوئے کہا. بولو کیسر خان کیا بتانا چاہتا ہے زید. اب کی بار ظہیر خان نے بیٹے کی خاموشی دیکھ کر استفسار کیا. یہ نہیں بولے گا اب. آپ ہی بتائیں ماما سائیں, اگر آپ کا ہونے والا داماد آپ کے گھر میں گھس کر آپ کی بیٹی کو ہراساں کرے, اسے دھمکیاں دے اور اسے مجبور کرے خود سے بات کرنے کے لیے تو آپ کیا کریں گے. وہ سب پر ایک نظر ڈال کر اب کی بار دھیرے سے بولا کیونکہ بات بہت بڑی اور پیچیدہ تھی. جیسے کرتے ہوئے اب خود بھی اسے شرم آ رہی تھی لیکن سب کو بتانا بھی اس کی مجبوری تھی کیونکہ آغا جان کے سامنے کیسر کی شرافت کا پردہ بھی تو اتارنا تھا. بولے ماما سائیں کیا کریں گے. جیسے جان سے مار دوں گا چاہے وہ میرا ہونے والا داماد ہی کیوں نہ ہو. ایسی گھٹیا حرکت میں کبھی برداشت نہیں کر سکتا. وہ بھی غصے میں آپے سے باہر ہو گیا اور اس کے سامنے آ کھڑے باقی سب حیرت سے یہ سارا تماشا دیکھ رہے تھے. تو پھر سنیں, آپ کے بیٹے نے بھی ایسا ہی گھٹیا حرکت کی ہے جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہے. اب کیا کریں گے آپ بتائیں.
وہ شعلہ وار نظروں سے قیصر خان کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جو سب کو بپھر دیکھ کر وہاں سے نکلنے کو تھا، کیا یہ سب سچ ہے قیصر خان جو زید کہہ کر رکا ہے؟ آغا خان نے آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غصے سے سوال کیا، اور اتنی بڑی بات سن کر غصے سے ان کا خون کھول گیا، اور وہ تو قیصر خان کو بہت اچھا سمجھ رہے تھے، لیکن یہاں تو سب کچھ الٹ ہی ہو گیا۔ غصے سے قیصر خان کی آنکھیں بھی لال ہو گئیں، اس نے قہر آلود نظر سردار بیگم کے ساتھ لگی آبگینے پر اور اس سے کچھ فاصلے پر کھڑے غصے سے پھر زید خان پر ڈالی، اور پھر باپ سے بازو چھڑوا کر لمبے لمبے ٹک بھرتا وہاں سے نکل گیا۔ شرمندگی سے ظہیر خان اور شمشاد بیگم کی نظریں بھی زمین میں گڑ گئیں۔ آغا جان ہمیں معاف۔ ظہیر خان کچھ بولنا چاہا، بس ظہیر خان، آج سے یہ رشتہ ختم، دوبارہ اس تحلیز پر رشتے کے لیے کبھی مت آنا، اب مجھے اکیلا چھوڑ دو کچھ دیر کے لیے۔ وہ غصے سے دھاڑے اور ہاتھ کے اشارے سے اسے وہیں رکنے کے لیے وہاں بول کر تیزی سے وہاں سے چلے گئے۔ زید خان بھی وہاں نہیں رکا تھا۔ علیزے اور زرمین گل آبگینے کو لے کر کمرے میں چلے گئیں، لیکن باقی تینوں خواتین اور راغب خان وہیں کھڑے تھے۔ راغب خان بھی قیصر خان کی آج والی حرکت پر غصے میں تھے۔ آغا جان نے جو بھی فیصلہ کیا تھا وہ انہیں بھی پسند تھا، صفیہ بیگم کو بھی بہت دکھ تھا، لیکن وہ بھی بولی کچھ نہیں، اور نہ ہی اب وہ کچھ بول سکتی تھی کیونکہ بات بیٹی کی عزت کی تھی۔ کچھ دیر کے بعد ظہیر خان بھی شمشاد بیگم کو لے کر وہاں سے چلے گئے، لیکن آج جو بھی ہوا تھا اچھا نہیں ہوا تھا۔